اب شوہر کی باری آتی ہے. سن لے یہ باتیں اور ختم. پہلی رات شوہر بیوی گھر میں، شوہر مسجد میں نماز پڑھ کے آئے یا جہاں موقع ملے پڑھ لے، سننے کی بات ہے. اس کے بعد مہمانوں کو دیکھے، جسے کھانے کی ضرورت ہے کھانا، کپڑے لتے کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، جو انتظام ہے وہ کرے. اب جائے بیوی کے کمرے میں، تو جیسے ہی کمرے میں گھسے تو بیوی کو سلام کرے. اگر بیوی کی نظر پہلے پڑ جائے تو بیوی اپنے شوہر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر کے سلام کرے، اور اگر شوہر کی نظر پڑے تو شوہر بیوی کو سلام کرے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا جائے. اب نبی فرماتے ہیں اگر پہلی رات میں میاں بیوی ایسے کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو دو جنتی تحفے میں جوڑے عطا فرمائے گا. 2 جوڑی کپڑے عطا فرمائے گا جنت. اب پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد کمرے میں گئے، دولہا میاں اور دلہن. اب کمرے میں 2 مصلے ہوں، دہنی جانب شوہر کا مصلہ، بائیں جانب بیوی کا مصلہ. 4 انگل شوہر کا آگے ہو، بیوی کا پیچھے ہو، اور دونوں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے. اور نماز ادا کرنے کے بعد جو شادی اسلامی طریقہ وہ بتا رہا ہوں، ادا کرنے کے بعد اب بیوی کو سامنے بٹھا لے، شوہر ادھر ہے بیوی آگے. اب 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے، 3 مرتبہ قل واللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور بیوی کے اوپر دم کر دے. دم کرنے کے بعد اب جو بالوں کی لٹ ہوتی ہے یہاں کی، جیسے یہ بالوں کی لٹ ہے، یہاں اس جگہ کی لٹ پکڑے، ایسے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ بالوں میں بیوی کی جو بالوں کی لٹ ہے یہاں کی، اس میں گانٹھ لگا دے اور پھونک مار دے. پھونک مارنے کے بعد اب اللہ نے جو ان کے لیے حلال کیا ہے اپنی زندگی میاں بیوی والی گزارے. مگر سنو، امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر کسی شوہر نے پہلی رات میں اگر ایسے کیا ہے، اگر اس رات میں اللہ نے بچے کی امید عطا فرما دی تو پیدا ہونے والا بچہ یا تو اللہ کا ولی ہوگا، یا عالم ربانی ہوگا، یا نیک اور صالح بچہ پیدا. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت کیا پکڑے بالوں کی لٹ. ایک ہوتا ہے لٹھ، لام ٹا ہاد و چشمی. کیا ہوتا ہے لٹھ. ایک ہوتی ہے لٹ، لام ٹا. تو یہ لٹ ہے بالوں کی، کیا بولو لٹ. اور لٹھ وہ ہوتا ہے جو کونے میں رکھا تھا اتنا موٹا. پہلی رات میں دولہا میاں سن رہے ہیں، پہلی رات میں ایسا نہ کرے. آیت الکرسی پڑھ کے، 4 قل پڑھ کے، اور فاللہ خیر حافظہ پڑھ کے، اور لٹ پکڑ دے اور بیچاری کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. اب کیا ہاں بھئی کیا ہوا؟ بولے سید صاحب کی تقریر سنی تھی. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں وہ لٹ نہیں ہے، لٹ ہے لٹ. بات کلیئر کرتا ہوں تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. سمجھ رہے بات؟ اب یہ شادی کا طریقہ. لڑکی گئی اپنے گھر بلانے کے لیے، جب پہنچے، اب چوتھی میں جب آتی ہے تو کیا کرے؟
بس آخری بات سن لو، جب چوتھی میں گھر پہ آ جائے اپنے شوہر کے گھر، جب پلٹ کے آئے تو معلوم ہے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دوسرے سپارے کی آیت ہے سورہ بقر کی، صرف 41 مرتبہ پڑھ کے ایک گلاس پانی پہ دم کر لے، دم کرنے کے بعد آدھا گلاس پانی اس کا شوہر پی لے اور جھونٹا آدھا گلاس بیوی پی لے۔ اس عمل کا جو رزلٹ نکلے گا وہ یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر ایسا کر لیا تو کس پوری زندگی اس کا شوہر مرتات مر جائے گا مگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا، اور بیوی بھی پی لے گی تو مرتات مر جائے گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد پہ نظر غلط نہیں ڈالے گی۔ شادی سے پہلے اگر ایسا تھوڑا موڑا کچھ تھا بھی تو اس کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یار دینی شادی دینی طریقے پر کرنے پر کتنا بڑا فائدہ ہے، کسی دھرم میں ایسا ہے، کسی مذہب میں ایسا؟ ایک آخری عمل بتا دوں بہنوں کو، بچیوں کو، اگر کسی کا شوہر غلط جگہ پر بیٹھنے اٹھنے لگا ہے، میرا اشارہ سمجھ لینا، یا شراب پینے لگا ہے، یا کسی غیر عورت مطلب غلط اس کی بیٹھے اٹھا کوئی سمجھ گیا، یا کسی کی بیوی پہلے سے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی پھر شادی ہو گئی پھر بھی وہ اس سے بات کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے اور وہ پریشان ہے، اس کے بھی چالو چلن غلط ہیں، ایسے مان لو، تو وہ کیا کرے؟ جمعرات کے دن روزہ رکھے، قبرستان کی مٹی لائے، عصر کی نماز کے بعد جب روزہ منہ سے ہو تو عصر کی نماز کے بعد ایک کاغذ پہ نام لکھے، اگر شوہر ہے تو شوہر کا نام، بیوی اگر غلط ہے تو بیوی کا نام، مان لو فرمودہ، مان لو تھوڑی دیر کسی کا نام ہو تو برا نام ہے، فرمودہ، اس کی نام ماں کا نام فرمودہ بنت محمودہ، ایسے لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد اب کیا کرے؟ روزہ منہ سے ہے، قبرستان کی مٹی منگا لی ہے تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، پڑھنے کے بعد ایک چٹکی مٹی اٹھائے اور کہے یا اللہ جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی میرے شوہر یا بیوی کا دل فلاں عورت سے یا فلاں آدمی سے مردہ ہو جائے، اور اس کے نام پہ ڈال دے ایسے چٹکی اٹھا کے، پھر پڑھے سورہ یاسین، پھر یہی کہے، پھر 3 چٹکی ڈال دے۔ 7 جمعرات تک اگر یہ عمل کر لیا، گارنٹیڈ بتاتا ہوں 40-50 لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اسی عمل سے کامیاب ہوئے ہیں، جن کے آگے نہ کوئی تعویذ چلا، بہت مطلب گھر بالکل ٹوٹنے پہ تھے، نوبت تھی گھر ٹوٹنے پر، اس نے یہ عمل کر لیا، 7 جمعراتیں پلٹ کے نہیں آتی ہیں اور انشاءاللہ کام بن جاتا ہے۔ آج کے بعد اچھے کام کرو گے، اچھے عمل کرو گے، برائیوں سے بچو گے، شادیوں میں بھانگڑا، ڈی جے بیجے، عورتیں ڈھول تاشے گاجے باجے یہ سب ختم کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دینی کام کرو، اچھا پہناوا، بچیوں اچھا پہناوا پہنو، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو، اور لڑکوں بچوں تم بھی، تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، کسی کی بہن کو مت تکو، جیسے تمہاری بہن کی عزت ویسے دوسری بہن کی عزت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ بس میری تقریر ختم ہے۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔
آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو یا رسول اللہ۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا، تیرے سجدوں سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا۔